السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز، میں ہوں محمد مالک۔ ایک قیامت آئی ہوئی ہے پاکستان میں آج۔ سرفراز بگٹی وزیر داخلہ جو ہیں نگران، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہہ دیا کہ جب میاں صاحب آئیں گے تو ہم گرفتار کریں گے بیکاز وہ وانٹڈ ہیں۔ یہ بڑی قانونی پوزیشن ہے۔ اس سے پہلے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کے پاس راداری ضمانت ہوئی تو ٹھیک ہے، وہ اپنے جو بھی چاہیں کریں، لیکن بائی لا یہ کمپلشن ہے۔ لیکن آپ نے بیانات دیکھے، کوئی کہہ رہا ہے وہ اپنا قد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے اپنی حیثیت سے زیادہ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ لگ رہا ہے قیامت سی آ گئی بھی ہے۔ سیریسلی کیا یہ ایشو ہے؟ کیا قانونی طور پر یہ سوال بنتا ہے؟ بالکل بنتا ہے۔ نواز شریف صاحب ٹیکنیکلی قانونی طور پر صرف اشتہاری ہیں۔ وہ اگر آئیں گے تو گرفتاری ہوگی، اگر ان کے پاس لیگل ڈاکیومنٹس ہوں گے، راداری بیل ہوگی تو نہیں ہوگی۔ لیکن ایشو یہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اگلے 4 ماہ کا اندازہ ہے سب کو کیا ہوگا، یہاں تو لوگوں کو الیکشن کا بھی اندازہ ہے۔ لیکن جب ایک ملک کے اندر یہ تاثر دیا جائے کہ جو پاپولر ہو یا جو وزیر اعظم ہو وہ قانون سے بالاتر ہے، یا جس کے پاس اسٹریٹ پاور ہو، تو پھر فیض آباد کے اندر بھی ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کا کیس کا فیصلہ بھی آیا ہوا تھا، تو پھر ہر کوئی طاقت کی بل پہ اگر قانون ہے تو ایک نیا پرنسپل ہے۔ ایسے نہیں پاکستان میں قانون کی حالت ہوئی بھی۔ اینی وے 3-4 سوال ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا جتنا گلا شکوہ پی ایم ایل این کا ہے یہ بنتا ہے؟ کیا کوئی بھی شخص اس پہ قانون سے بالاتر ہے؟ عمران خان اگر بات کرتے تھے، وہ کہتے ہیں میں گرفتار ہوں گا تو یہ ہوگا، پھر ان کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ پھر جب ٹی ایل پی پہ مقدمات بنے اور ان کے لوگ گرفتار ہوئے، پھر وہ بھی غلط ہوا، ان کے پاس بھی طاقت تھی۔ کل کو طالبان جلوس نکالیں گے اور اگر سڑک پہ وہ بھی لے آئیں 4 لاکھ آدمی، پھر ان کے بھی گرفتاری کی کوئی بات نہ کریں۔ یا تو قانون ہوگا اس ملک میں یا نہیں ہوگا۔ جو اس ملک کی حالت ہے ہمیں نظر آ رہی ہے، ہر چیز ٹیلرڈ ہوتی ہے کہ ہر شخص کے لیے شاید علیحدہ قانون ہونا چاہیے۔ اس پہ بات کریں گے۔ اور یہ بیانی کی جو بار بار بات ہو رہی ہے، یہ بیانی کی بات شروع ہوئی جب نواز شریف صاحب نے کچھ دن پہلے ایک بڑا سخت بیان دیا، جب اس پہ انہوں نے کہا، اور ہم آپ بہت بار سن چکے ہیں، میں بار بار آپ کو نہیں سما خراشی کرنا چاہتا، جس پہ انہوں نے کہا کہ نام لیے جنرل فیض، جنرل باجوہ، چیف جسٹس پرانے ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، سٹنگ جج فیوچر چیف جسٹس اعجاز الاحسن، کہ ان لوگوں نے جو تباہیاں کی ہیں ان کو اپنا قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور ان کا جو منطقی انجام پر چیزیں پہنچنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل کریں۔ پچھلے 16 ماہ میں تو کچھ نہیں کیا، ہر باری کچھ نہیں ہوتا، بٹ اینی وے اس کے بعد کیا ہوا یہ میں آپ سے اطلاع شیئر کر دوں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب آئے، پھر ان کی ایک ملاقات ہوئی، پھر ان کو واپس جانا پڑا، اور اب ایک بہت ہی سینئر آدمی نے پی ایم ایل این کے جو بڑے ہی امپورٹنٹ وزیر بھی رہے ہیں، ان سے جب بات ہوئی تو آف دا ریکارڈ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو اب کنوے کر دیا ہے کہ دیکھیں یہ ہم ویسے ہی بات کر رہے ہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ چیزیں کرنے کا، لیکن یہ ایک بیانیہ ہمیں چاہیے۔ شاید ان کا خیال ہے کہ جو عمران خان کا چھوڑا ہوا بیانیہ تھا اس پہ ہی ہم بات کریں، کیونکہ 16 ماہ کی جو گورنمنٹ رہی ہے پی ڈی ایم کی، ان کے پاس معاشی بیانیہ کوئی نہیں ہے جس پہ یہ کھیل سکیں۔ اور کئی بار تو لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، کیونکہ جب انہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ گری 2022 میں، تو اتنی زیادہ ان پاپولر تھی اس وقت، مہنگائی سب کچھ، کے بہت سے بائی الیکشنز وہ کانسٹنٹلی ہارتے گئے۔ سب نے ان کو لوگوں نے کہا کہ ابھی الیکشن کروا دیں، ایک گورنمنٹ نے الیکشن نہیں کروائے، خود اپنی گورنمنٹ بنا لی۔ لوگوں کا خیال تھا، کہنا تھا کہ یہ اپنے لیگل چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کی بھی، ہم نے لیب لاز بھی دیکھے، وہ سارے چینج ہوئے، لیکن اب وہ بھی الٹا ہو گیا۔ جس نیب کے لیے کیا وہ قانون واپس ہو گیا۔ جو معیشت وہ پہلے سے تباہ ہو گئی۔ ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 1 سال کے اندر 1.25 کروڑ لوگ اور سطح غربت سے نیچے چلے گئے، اور اب 9.5 کروڑ تو وہ لوگ ہیں پاکستان میں جو انتہائی غریب ہیں، اس کے اوپر ہی غریبی ہے، اور مڈل کلاس بھی تباہ ہو گئی ہے۔ اکنامک بیانیہ نہیں ہے ان کے پاس۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ ایک نیا بیانیہ بنایا جانا، کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کوئی اس کے اوپر لڑ سکیں، کہ نیا لڑ سکیں۔ تو کیا ہوگا آج کے پروگرام میں آپ سے یہ بھی شیئر کروں گا کہ یہ جو ارائیول پلان ہے اس کا بھی کیا پلان ہے، اور دیکھنا بھی یہ ہے کہ کیا قانون سے اگر ٹکراؤ ہوتا ہے مسلم لیگ کا، کیا دوسرے اتحادی ساتھ ہوں گے؟ کیا پیپلز پارٹی ساتھ کھڑے گی؟ کیا جے یو آئی ایف ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ کافی چیزیں ان سب پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک نے، تھینک یو ویری مچ۔ پی ایم ایل این کے سے تعلق ہے، فارمر منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم بھی رہے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر پی پی پی، اور فارمر اسپیشل پی ایم تھے پاورٹی ایلیویشن کے اوپر۔ کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جے یو آئی سے ان کا تعلق ہے۔ پہلے تو بات کرتے ہیں مصدق آپ سے، یہ بتائیں کون سی قیامت آ گئی ہے؟ کیا وانٹڈ ہیں میاں صاحب؟ قانونی طور پہ وانٹڈ ہیں
کیا میاں صاحب اشتہاری ہیں؟ قانونی طور پر اشتہاری ہیں. اگر انٹیریئر منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ وہ آئیں گے اور اگر ان کے پاس راہداری بیل نہیں ہوتی تو ریسٹ ہی ہوں گے. آبویسلی گورنمنٹ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ ریسٹ ہونا یا نہ ہونا یہ فیصلہ انٹیریئر منسٹر نہیں کرے گا, یہ عوام کرے گی. یعنی کہ جو سڑک پہ 10 لاکھ بندہ یا 5 لاکھ بندہ اکٹھا کر لے پھر اس کی مرضی چلے گی, قانون ارریلیونٹ ہے. تو پھر یہی اصول آپ عمران خان پہ بھی لاگو کر دیں, یہی آپ لاگو کر دیں ٹی ایل پی پہ بھی, یہی آپ کر دیں طالبان پہ بھی. آپ لوگ کیا قانون سے اوپر ہیں؟ نہیں, ہماری طرف سے تو کوئی ہمیں مسئلہ نظر نہیں آ رہا. آپ نے خود ہی, آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے کہ جب یہ ساری پروویژنز موجود ہیں راہداری کی, بیل بیفور اریسٹ کی, تو وہ انشاءاللہ ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ تمام جو آپشنز ہیں وہ ان کے زیر غور ہیں اور انشاءاللہ قانونی طور پہ ان کو بحفاظت لایا جائے گا اور ہماری الیکشن کیمپین جو ہے وہ اس کو لیڈ کریں گے. تو اس میں یہ کوئی ہماری جو نوک جھوک چل رہی ہوتی ہے یہ تو آپ کا نہیں, یہ نوک جھوک نہیں ہے. دیکھیے مصدق, نہیں گپ شپ نہیں ہے. آپ دیکھیں یہی ایک مسئلہ ہے, یہ نوک جھوک نہیں ہے, یہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. جب آپ کے ایک فارمر منسٹر فار انٹیریئر کہتے ہیں کہ آپ اپنے قد سے بڑی بات کر رہے ہیں, اسی وجہ سے بتایا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو آپ میسج کیا دے رہے ہیں, عام آدمی کو آپ میسج دے رہے ہیں کہ تم گرفتار ہو سکتے ہو, ہمارا لیڈر گرفتار نہیں ہو سکتا. میں بتا رہا ہوں, نہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہمارا لیڈر تو گرفتار رہا ہے. ہمارے لیڈر کے سامنے تو اس کی جوان بیٹی کو گھسیٹ کر لے جایا گیا ہے رات کو 2 بجے. ہمارے لیڈران جو ہیں وہ تو موت کی کال کوٹری کے اندر 2 سال رہے ہیں. تو یہ تو بات اب کسی حد تک وہ جو بیانیے والی بات ہے, اگر ہم نے آپس میں بھی نوک جھوک کرنی ہے تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. ورنہ میں نے تو آپ کو بڑا اس کا سوبر جواب دیا ہے کہ ہمارے پاس قانونی انسٹرومنٹس موجود ہیں, ان تمام قانونی انسٹرومنٹس کو بروئے کار لایا جائے گا اور حفاظت سے ان کو لایا جائے گا. نہیں بالکل, آئی ایگری ود یو, میں یہی کہہ رہا ہوں, آئی ایگری ود یو. جو آپ نے بات کی وہ یہ کہ بعض مرتبہ, نہیں میری بات تو سن, بات سن لیں, ایک سیکنڈ صرف 1 سیکنڈ دے دیجئے, 1 سیکنڈ دے دیجئے, نہیں مگر 1 سیکنڈ دے دیجئے اضافی. دیکھیے بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ جب کوئی بیان دے رہا ہوتا ہے نا تو اس کا رویہ یا جس طرح کی وہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کے جواب میں آتا ہے یہ قد کاٹ کی جو باتیں ہیں, یہ رویے کی باتیں ہیں. آپ اگر یہی بات جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں اگر میں بہت زیادہ تلخ کلامی کروں گا تو آپ بھی مجھے کہیں گے کہ یار تم کس طرح کی بات کر رہے ہو. تو بات یہ صرف نہیں ہوتی کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کس رویے کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو اگر رویہ مناسب نہ ہو یا گفتگو کا جو لہجہ ہے وہ ضرورت سے زیادہ سخت ہو تو پھر آپ کو سیاسی طور پہ اس کا جواب بھی ملتا ہے. لیکن یہ ایک لیگل ملک ہے, یہاں پہ قانون ہے, یہاں پہ آئین ہے اور ہمارے پاس تمام طریقہ کار ہیں. ہمارے پاس ٹھیک ہے, وہ تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن چلیں میں ذرا باقی لوگوں کو بھی شامل کر دوں. جواب ہے کامران صاحب, ابھی ہم نے چلایا تھا, آپ نے بھی سنا بگٹی صاحب کا بیان. مجھے تو فرینکلی اس میں کوئی اگریشن یا کوئی نظر نہیں آئی, وہ تو میٹر آف فیکٹ ٹون میں بات ہو رہی تھی. مجھے تو صرف بالکل, اور یہ حق ہے, اور جو مصدق بات کر رہے تھے, بہت زیادتیاں ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی, ان کی فیملی کے ساتھ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن سب کے ساتھ یہاں زیادتیاں ہوئی ہیں. اسی طرح اگر آپ کہیں کہ کیا دوسرے لیڈران کے ساتھ نہیں ہوئی, سب کے ساتھ ہوئی ہیں. وہ ٹو رانگس ڈونٹ میک اے رائٹ. بٹ ہیونگ سیڈ تک میں تو ریئیکشن کی بات کر رہا ہوں. مجھے اب یہ بتائیے کہ جب اب عمران آتے ہیں نواز شریف صاحب, تو کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن ہے سوائے اس کے کہ وہ ان کو اریسٹ نہ کریں ایئرپورٹ پہ؟ آپ تو قانون دان بھی ہیں, اور کیا گورنمنٹ کا جو سٹانس ابھی سامنے آیا اس میں غلط کیا ہے؟ اگر ان کے پاس کوئی بیل نہیں ہوتی یا راہداری بیل نہیں ہوتی, ہمیں تو یہ پتا تھا, ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ قانون میں وہ جب آئیں گے ان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے کورٹ کے سامنے, وہاں پہ بیل ملے یا سسپینشن آف سینٹنس ہو, کچھ ہو. مگر کیا وہ ایئرپورٹ آ کے لینڈ کر کے پہلے اپنی مرضی سے جلسے میں جا سکتے ہیں, جلسہ ایڈریس کریں, اس کے بعد گرفتاری دیں اگر نہیں بیل ہوتی, کہ ان کا لازم ہے گورنمنٹ کے لیے ان کو اریسٹ کرنا؟ مالک پاس ایک مزے کی بات ہے اس میں, شاید وہ مزے کی بات ابھی تک آپ تک پہنچی ہے کہ نہیں کیا. سرفراز نے اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے نا اس سے رجوع کر لیا ہے. میرا دوست ہے, میرا بھتیجا ہے رات, مگر اس نے اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے نا اس نے کہا کہ اس کو غلط سمجھا گیا ہے.
تو اب تو میرا خیال ہے اس پہ مزید بحث جو ہے وہ نہیں ہے، مگر لیگلی اسپیکنگ اس میں کوئی ایسی اس میں بری بات نہیں تھی. کہہ رہے ہیں مصدق کہہ رہے ہیں کہ شاید لہجے کی بات ہو. اس میں ایسے ہے کہ سرفراز جو ہے نون میں رہے ہوئے ہیں، تو شاید اس بات سے برا لگتا ہو کہ اپنے کسی سابقہ دوست نے یا دوست نے دوسروں نے کہ فرض کریے کچھ کہہ بھی دیا تو برداشت کر لیتے ہیں. مصدق صاحب کو میں کچھ کہہ دوں برداشت کر لیں گے، مگر ان کے کوئی اپنے ساتھی رہے ہوں تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا. تو سرفراز جو ہے وہ نون میں رہ بھی چکے ہیں، اور اب تو خیر انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی وڈرا کر لیا. دیکھیں کامران صاحب ایک سیکنڈ، اگر تو سرفراز صاحب نے اگر تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ وڈرا کر لیا ہے تو پھر تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کس بیسس پہ وڈرا کر رہے ہیں. اگر آپ لا امپلیمنٹ لوگوں کی مرضی یا ناراضگی دیکھ کے آپ نے لا امپلیمنٹ کرنا یا نہیں کرنا تو یہ اس سے بھی زیادہ بات ہے. اگر پہلے غلط بات کیا تو اس بات سے ہٹنا شاید غلط. either way then he is wrong. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں قانونی پوزیشن کیا ہے اس میں کوئی غلط نہیں ہے، مگر میں دوپہر میں بیٹھا تھا، مجھے اسٹیٹمنٹ کا پتہ نہیں تھا، مگر یہ وڈرول کا پتہ چل گیا. انہوں نے کہا کہ میرے اسٹیٹمنٹ کو جو ہے نا وہ سمجھا نہیں گیا درست طور پہ، تو وہ انہوں نے اگر ایکسپریسلی وڈرو نہیں کیا تو امپلائڈلی وڈرو کر لیا. ادروائز اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ نون نے اپنا شاید بندوبست اس میں اپنا جو لیگل سائڈ پہ اپنا وہ کر لیا ہے، اور پروٹیکشن جو ہے پروٹیکٹیو بیل جو جس کو راہداری کہہ رہے ہیں وہ شاید اس کے لیے تیاری کر بھی لی گئی ہوئی ہے. تو وہ سارا کچھ کر کے پھر اس کے بعد دین جو ہے نا وہ پاکستان میں وہ کریں گے. تو اب یہ ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ اب ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے میرا خیال ہے. تو نہیں سر اسٹیٹمنٹ تو کامران صاحب آج کے دور میں بدقسمتی سب کی یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹس غائب نہیں ہوتی، اسٹیٹمنٹس دینے والے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اسٹیٹمنٹس غائب نہیں ہوتی. میں تو وہ سرفراز نے اس پہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس میں اپنا کوئی اس کو پیچھے ہٹکا. اگر میاں صاحب اریسٹ ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس لیگل نہیں ملتی راہداری بیل یا کچھ، تو پھر جے یو آئی کا سٹانس کیا ہوگا؟ کیا جے یو آئی اس کو ان کی قانون کی امپلیمنٹیشن کے خلاف ہے، یا وہ کہتی کہ نہیں یہ رائٹ ہے کہ آپ آئیں پہلے اپنا جلسہ وسا کریں؟ ہم نے دستور کا اوتھ لیا ہوا ہے، اور قوانین جو ہے نا ہم لا ابائڈنگ ہیں اور ایک رجسٹرڈ پارٹی ہیں. ہم قانون کے مطابق، آپ نے کبھی ہم سے جو ہے نا کبھی ایک گملہ بھی ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. ہم نے کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، ہم نے پروٹیسٹ ضرور کیے ہیں، مگر اس میں کوشش کی ہے کہ امن کی آخری حد تک برقرار رکھا جائے. اور آپ نے ہمارے ورکر سے کبھی ایسی بات نہیں دیکھی ہوگی جس میں ہم نے جو ہے نا کوئی وائلنس کیا ہو. ٹھیک ہے فیصل، آپ سے ذرا پوچھیں، آپ لوگ تو آج کل کافی دکھی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. لیول پلینگ فیلڈ بالکل پی ایم ایل این کے حق میں ہے. کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ کا ایک اور بھی اگزامپل ہمیں نظر آ رہی ہے ان لیول پلینگ فیلڈ کا، کہ اگر کوئی بات بھی کرے اریسٹ کی تو اس کو پھر اتنا سننا پڑتا ہے کہ 2 فارمر فیڈرل منسٹر کہتے ہیں کہ آپ اپنی حیثیت میں رہ کے بات کریں، آپ اپنا قد بڑھانے کی کوشش نہ کریں، آپ یہ فیصلہ عوام کریں گے کہ کون کہاں سے کہاں جائے گا. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اے پولیٹیکل سائڈ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کس بات کے سارے قصے میں افسوس ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ ایک 3 ٹائم فارمر پرائم منسٹر آ رہے ہیں اور ان کی ایک لیگل سچویشن ہے. میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ اس بات کا جواب قانونی جواب آئے گا کہ نہیں بھائی، ہم اگر آئیں گے ہم قانون کے مطابق جو فیسلٹیز ہیں ہم اویل کریں گے، اگر ہمارے پاس بیلز ہوں گی تو ٹھیک ہے ہم جلسہ کریں گے، بیل نہیں ہوگی تو پھر ہم جیل جائیں گے. لیکن یہ سوال کر دینا کہ آپ ہوتے کون ہیں یہ پوچھنے والے، کہ آپ اریسٹ کرنے کا سوچ بھی سکتے ہیں، یہ آپ اپنی اوقات سے بڑھ کے لوگ باتیں کر رہے ہیں. مجھے تو اس رویے پہ اعتراض ہے. مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کا سٹانس یہاں پہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک کہ ہم افسردہ ہوں، کیوں ہم افسردہ ہوں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اعلان کیا، ان کی جماعت نے اعلان کیا کہ وہ اکتوبر میں پاکستان آ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کا ملک ہے، وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں. لیکن لیگلی اگر دیکھا جائے وہ جیل سے گئے تھے علاج کرنے کے لیے. اب یہ ان کی لیگل ٹیم ہی وہ کر سکتی ہے کہ وہ کس حد تک ان کو کیا ریلیف دلا سکتے ہیں. اگر ان کی لیگل ٹیم ان کو ریلیف دلاتی ہے اور وہ پھر جلسہ کر سکتے ہیں. اگر ان کو لیگل ٹیم ریلیف نہیں دلاتی تو پھر کیونکہ وہ جیل سے اسپتال گئے تھے یا علاج کرنے گئے تھے تو واپس جیل جائیں گے. لیکن اب ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے جوڈیشری یا عدالتیں کیا ریلیف دیتی ہیں کیا نہیں دیتی. یہ آپ کے میرے بیان سے نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل کام ہے جو کہ عدالتوں نے کرنا ہے، ان کی لیگل ٹیم نے کرنا ہے. اس پہ ہم ڈیبیٹ نہیں کر سکتے کہ، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا
ایک طرح سے تو دیکھیں سرفراز بگٹی صاحب کی آج اسٹیٹمنٹ سے میں ایگری کرتا ہوں. جہاں تک ان کے پاس ابھی آج کی انفارمیشن تھی وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ جیل جائیں گے. اس پہ دوسری بات یہ کہ کل ان کو عدالتیں ریلیف دیتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جیل نہیں جائیں گے, کہیں پھر وہ جائیں گے مینار پاکستان جائیں گے یا الیکشن کیمپین کرنی ہے, جو بھی کرنا ہے تو پھر وہ الیکشن کیمپین کریں گے. تو یہ تو اب جوڈیشری نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ان کا فیوچر کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اس پہ آپ نے یا میں نے یا مصدق ملک صاحب نے یا کامران نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا, یا لوگوں نے عوام نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. اگر عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو پھر عوام اگر سڑکوں پہ آنی ہے تو ہر پولیٹیکل پارٹی سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں موجود ہیں ان کے پاس یہ ہے کہ وہ عوام 2 لاکھ کا 5 لاکھ کسی بھی شہر میں جمع کر سکتی ہیں. اور روڈوں پہ ہم نہیں کہتے کہ فیصلے ہوں, ہم کہتے ہیں فیصلے ایوانوں میں ہوں, اداروں میں ہوں, جو عدالتیں ہیں یا باقی چیزیں, وہ روڈوں پہ فیصلے نہیں کیے جاتے. مصدق جی مجھے یہ بتائیے, مجھے پتا ہے میرے آج کے پروگرام پہ آپ کے لوگ بڑے ناراض ہوں گے, پی ایم ایل این والے. پرابلم یہ ہے ہم کسی بھی لیڈر کے بارے میں بات کریں تو پھر اس کی پارٹی, اگر عمران خان پہ کوئی کرٹیسزم کریں تو پی ٹی آئی والے ناراض, آپ کے لیڈر پہ سوال اٹھائیں تو آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ تو چلتا ہے. ابھی بات ہو رہی ہے پرنسپل پالیٹکس کی. میرا جو اعتراض بھی تھا وہ یہی تھا کہ جو ریاکشن آپ لوگوں کا آیا ہے وہ بڑا مجھے ایک شاکنگ سا ریاکشن لگا, نیڈلیس. چلیں آپ اپنے لوگوں کو گیلونائز کرنا چاہتے ہیں 100 دفعہ کیجئے, ہمیں یہ بتا دیں آپ کا بیانیہ ہے کیا. بیکاز آپ کے بہت سینئر بندے نے کہا کہ ہم نے یہ پیغام دیا ہے کہ جی یہ صرف ہم ایک بیانیہ بنا رہے ہیں, ہمارا کوئی پلان نہیں ہے نہ کسی فارمر جج کو یا جرنیل کو یا کسی اور کو ہاتھ ڈالنے کا, یہ سب بیانیہ ہے, ہمیں کوئی بیانیہ بنانے دیں, ہمارے پاس معاشی بیانیہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ مجھے بتا دیں کہ جو میاں صاحب نے بات کی تھی کیا اس پہ وہ امپلیمنٹ کریں گے, جن لوگوں کے نام لیے کیا ان کے خلاف وہ پروسیڈ کریں گے, اور اگر یہ نہیں کریں گے تو اب آپ کا بیانیہ ہے کیا؟ دیکھیں آپ کے سوال کے 2 مختلف پہلو ہیں اور میں دونوں کے اوپر تبصرہ کروں گا. تو پہلے تو میں آپ کا جو سینٹرل سوال آپ نے پوچھا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں, پھر آپ نے کہا کہ آپ کے پاس دوسرا بیانیہ نہیں ہے, ذرا اس پہ بھی تبصرہ کر دوں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس ملک میں ہو رہا ہے اسے کبھی نہ کبھی تو رکنا ہے. اگر آئین شکنی ہو رہی ہے, اگر قانون, ابھی آپ بھی قانون کی بات کر رہے تھے, میں نے تو آپ کو بھلے سے تقریباً وہی بات کی جو باقی بھی تمام سیاسی ہمارے لیڈران جو موجود ہیں دوست میرے انہوں نے کی, اور آپ نے بھی تقریباً وہی بات کی. تو یہ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ کنسنسس ہے, کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ماورائے آئین ہے یا ماورائے قانون ہے. ہمارے پاس لیگل انسٹرومنٹس ہیں, ہم انہیں استعمال کریں گے. ہمارے ساتھ ہم سمجھتے ہیں ارریگولر اور غیر قانونی اور غیر آئینی چیزیں ہوئی ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے ان کے خلاف, اور ہم پروٹیسٹ کریں گے. لیکن جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ یہ جو آئین شکنی اور قانون شکنی کا عمل جاری ہے, کریں گے اور ایکسٹینشن بھی دیں گے, اسے رکنا ہے. کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو ہوگا. دیکھیے ٹھیک ہے آپ کی بات, ایکسٹینشن کی جتنی ہم پہ ذمہ داری اس سے 5 گنا زیادہ جو ہے اس وقت کی حکومت کے اوپر ذمہ داری ہے. لیکن جو بنیادی نقطہ ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ ایکسٹینشن دینا, آئین میں تبدیلی کرنا, آپ اس کو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی تو ایک بات ہے کہ جو فریم ورک کنڈیشن آپ کے پاس ہے, جب آپ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں, مسلسل کرتے ہیں, تو کسی وقت آپ اس کو احتساب کہہ لیں, آپ اس کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا پروسیس کہہ لیں, آپ ساؤتھ افریقہ سے بے شک انسپریشن لے لیں کہ اتنی اپارتھائڈ کے بعد آخر میں جب انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایز اے نیشن ایک ملک کے طور پہ آگے بڑھنا ہے, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ آئے سامنے ہماری پوری تاریخ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں, عوام میں بات کرتے ہیں, اور پھر میاں صاحب نے ریکنسیلیشن کی بات نہیں کی, انہوں نے تو ٹانگنے کی بات کی ہے. جی میں نے احتساب کا لفظ استعمال کیا, میں کب احتساب کے لفظ سے ہٹاؤں؟ چلو آپ بیانیہ بتائیں, بیانیہ کیا ہے آپ کا؟ اب آپ لوگوں کا الیکشن کا بیانیہ اکنامک ہے کہ یہ ہے؟ میں ایک تو یہ ہے جی, دو دیکھیے پہلی بات جو آپ دوسری بات کی طرف آ گئے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے بیانیے کا ایک حصہ ہے کہ دیکھیں اگر اس ملک کے اندر بار بار ایک کوتاہی ہو رہی ہے, بار بار
کوئی قانون شکنی آئین شکنی ہو رہی ہے تو اس کا احتساب ہونا چاہیے, اس کا ایک پروسیس ہونا چاہیے تاکہ ہم ہیل کر سکیں ایز اے نیشن, سیاسی جماعتوں کے طور پہ ہیل کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں. ایک تو یہ بیانیے کا حصہ ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے جو اکنامک کانورسیشن ہے اس پہ, تو میں چھوٹی سی چیز کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میں چاہوں گا کہ میں عوام کے سامنے لے کر جاؤں. ہمارے پاس 14-15 مہینے تھے. ان 14-15 مہینوں میں ہم نے اپنے ویل ہیڈ کے اوپر سے سرکولر ڈیٹ ختم کر دیا. یہ ایک بیانیہ ہے نا, اس سے ایک ریلیف پہنچا. ہم نے اس کو ختم کرنے کے بعد امیر اور غریب کا ٹیرف علیحدہ کر دیا, اور غریب کا ٹیرف اتنا ہی رکھا بلکہ بعض کیٹیگریز میں کم کر دیا, اور امیر کے اوپر اضافی بوجھ ڈالا جس کی وجہ سے غریب کو ریلیف ملا. یہ ہمارے بیانیے کا حصہ ہے. آپ نے خود غربت کے متعلق لوگوں کو بتایا کہ اس ملک میں اتنی غربت ہے, تو اگر غریب آدمی کے حق میں کوئی عمل کیا گیا ہے, پالیسی کے طور پہ کیا گیا ہے, عملاً کیا گیا, تو ہم اسے آگے لائیں گے. ہم نے تقریباً 570 کروڑ لوگ اضافی گیس 14 سے 15 مہینے کے اندر, اور بھائی آپ کے دور میں 1.25 کروڑ لوگ سطح غربت کے نیچے اور چلے گئے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا غریب کے ساتھ کیا آپ نے؟ آپ نے تو 1.25 کروڑ لوگ اور غریب کر دیے. لوور مڈل کلاس کو غربت میں لے آئے. ذرا میں چلے وہ ڈیٹیل بہت ہو جائے گی, باقی دوستوں کو بھی میں نے وقت دینا ہے. میں تو صرف یہ پوچھ رہا نہیں, مجھے ایک سوری مجھے ری فوکس کر لینے دو, باقیوں کو بھی ٹائم دینا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا بیانیہ ہمارے بیانیے کا معاشی ہوگا, اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگا کہ کریکشن آف ہسٹری؟ ان دونوں میں سے کیا چوائس ہے آپ کی, یہ پہلے مجھے بتا دیں. کریکشن آف ہسٹری کہ معاشی بیانیہ؟ دونوں ہوں گے. ٹھیک ہے, دونوں ہوں گے. Let me get others also. I'll come back to you, Musaddiq. I'll come back to you. کہ آپ کو پتا چل سکے کہ یہاں پر جو نہیں آپ بات ہی نہیں کرنے پارٹنر, دونوں باتیں آپ لوگوں کے بھی کافی قدم اٹھائے ہوئے. میں یہ بھی کہہ رہا کسی نے کچھ نہیں کیا ہوا. میں باقیوں کو بھی لیتا ہوں. فیصل, کیا آپ کو نظر آ رہا ہے, کیا آپ کو یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید پی ایم ایل این کو یقین ہو گیا ہے کہ انہی کی اگلی گورنمنٹ بنے گی, اور اب وہ زیادہ وزن اپنا دکھانا چاہ رہے ہیں, اور یہ جو بیانات تھے یہ ہسٹری کی کورس کریکشن نہیں ہے, بٹ بیسکلی یہ اپنا ایک سیاسی وزن بڑھانے کی اور ایک بارگیننگ پوزیشن کرنے کی ایک کلیئر اٹیمپٹ تھی؟ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا انوسنٹ بیان تھا اور ختم ہو گئی بات؟ دیکھیں مالک, بیان جو ہے وہ کسی پارٹی کے ورکر نے یا عہدیدار نے دیا, بلکہ پارٹی کے لیڈر نے دیے, اور 3 دفعہ جو غالباً وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے اس ملک کے, اور ان کی پارٹی کے بھی ہم اتحادی جماعت سے پرائم منسٹر تھے ان کے بھائی. اگر اس میں کوئی چیز میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی ہو, دیکھیں ایک حقیقت تو ہے اس ملک میں رول ماضی میں سیاست میں رہا ہے, لیکن اگر یہ چیز کرنی تھی تو پھر میں سمجھتا کہ 16 مہینے جب حکومت تھی تو اس وقت اس کو ٹیک اپ کر لیتے, جب ان کے بھائی وزیر اعظم تھے. کبھی بھی کیبنٹ میں یا اتحادی جماعت سے ڈسکس نہیں ہوا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ آگے, یا یہ ان کا بیانیہ ہے کہ ماضی میں بھی جنرل مشرف کے ساتھ بھی میاں نواز شریف صاحب مسلسل وزیر اعظم تھے, جب ان نے کہا کہ ہم آرٹیکل 6 لگائیں گے, سزا دلوائیں گے, لیکن وہی پریزیڈنٹ مشرف صاحب تھے جو کہ ملک سے باہر بھی چلے گئے, عدالتوں کا سامنا بھی نہیں کیا, اسپتال چلے جاتے تھے یا گھر چلے جاتے تھے یا ملک سے باہر چلے گئے, تو کچھ نہیں ہو سکا. تو اگر ہم ایسے ہی پیچھے دیکھتے رہیں گے اور آگے نہیں بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی میں اٹکے رہیں گے, اسی میں بٹتے رہیں گے. آئی ڈونٹ نو کہ ان کا سیاسی بیانیہ ہے الیکشن مہم کے لیے, کیونکہ نارملی پاکستان میں کہا جاتا ہے اگر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لیں تو آپ کو لوگ ووٹ کرتے ہیں. تو آیا ساری پارٹی اس کے ساتھ کمیٹڈ ہے؟ یہ ان کے واٹ ایور منشور کہیں یا ایک انتخابی نعرے میں ہوگا کہ واقعی اگر ان کی حکومت آئی تو یہ کام کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ پریکٹیکل ہے, بٹ لیٹس سی, یہ ان کا فیصلہ ہے, ان کی جماعت کا فیصلہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. کامران, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام بیانیے کو اور اس کے بعد جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سب کچھ ہے, کیا آپ کو یہ نظر آتا ہے؟ بیکاز مجھے بیان اس لیے تھوڑا سا عجیب لگا تھا کہ اس میں 2 پاور سینٹرز وہ تھے جن کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو بڑا آج جس سٹیٹس میں ہیں وہ اس وجہ سے ہیں, اگر وہ پاور سینٹرز نہ ہوتے, ان کے رویے نہ بدلتے تو شاید کچھ بھی نہ بدلتا, اور آج جس پوزیشن میں اسٹرانگ پوزیشن میں پی ڈی ایم کے لوگ نظر آ رہے ہیں ارینا میں, وہ شاید ہوتا نہ. اگر وہیں کے پاور سینٹرز کو وہ بات کرتے ہیں
تو آپ کے خیال میں بات اتنی سمپل ہی ہے کہ آپ کو کچھ زیادہ نظر آتا ہے؟ نہیں، اس میں شاید کچھ زیادہ چلا گیا وہاں. بات اس کی ایک لیگل انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے اس نیریٹو کے پیچھے یا اسٹیٹمنٹ کے پیچھے. دیکھیے، آپ جج امیون ہوتا ہے، اور اگر ججز سے فیصلے ممکنہ طور پہ شاید 10% 20% غلط بھی ہو جاتے ہوں گے. یہ فیصلے میں خود بھی ان کا حامی نہیں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلے نہیں تھے، مگر امیونٹی ہے ان کی. تو آپ ججز کے خلاف تو ویسے بھی ایکشن نہیں لے سکتے، اور باقی دوسروں کے خلاف ایسے نہیں لے سکتے. تو ایک کے خلاف ویسے نہیں لے سکتے، ایک کے خلاف ایسے نہیں لے سکتے. تو وہ پھر نیریٹو جب آپ سیٹ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ کو دونوں چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو یہ نہ ہو کہ پہلے ہمارے لوگ جو ہے، پہلے عوام جو ہے وہ بہت مایوس ہے کہ شاید وہ جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم اس کو میٹ ود نہیں کر پائے، نہیں کر سکے. اور جب ہم نہیں کر سکے تو ہم کوئی ایسا نیریٹو سیٹ کر دیں جس کو اس کے بعد بھی جس کا وزن ہم نہ اٹھا سکیں، یا جس کو ہم لیگلی بھی شاید نہ کر پائیں. تو میرا خیال ہے غلط ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو حقیقت ہے وہ بتائیں. اس کے بعد کوئی ہمارے ساتھ چلتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چلتا تو یہ پھر اس کی اپنی مرضی ہے. مصدق، آپ ایک چیز بتائیں، جیسے دونوں لوگوں نے بات کی. ایک تو اب کنڈی صاحب نے کہا کہ 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی، ایک دفعہ بھی ذکر نہیں ہوا، کبھی ذکر نہیں ہوا کہ کیا ہوگا. آپ بھی اس گورنمنٹ کا حصہ تھے. کوئی اس گورنمنٹ کے کسی میٹنگ میں، کیبنٹ میٹنگ کے جی یہ چیزیں ہونی چاہیے، کورس کریکشن ہونی چاہیے. اس وقت ملک جس معاشی حالت میں ہے، اس وقت ملک جتنا ڈیوائیڈڈ ہے، پھر ہم نے خان صاحب کی گورنمنٹ میں دیکھا کہ وہ بھی 4 ساڑھے 4 سال یہی باتیں کرتے رہے کہ اس کو اندر کر دوں گا، یہ کر دوں گا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، فلانا ہوگا. ہم نے دیکھا وہ گورنمنٹ کہاں گئی، کیا ڈیلیوری ہوئی؟ کوئی ڈیلیوری نہیں ہوئی. ہم نے 16 ماہ میں دیکھا کوئی ڈیلیوری نہیں ہوئی. خیال تو یہ تھا کہ آپ کی لیڈرشپ آئے گی تو ایسی بات کرے گی جو ایک پازیٹیو ہو، لوگ اکٹھے ہوں. آپ لوگوں کا جو پہلا بیانیہ نکلا الیکشن سے ریلیٹڈ، وہ مور ڈیوائسو ہے. اٹس ٹاکنگ مور اباؤٹ اس کو پکڑ لو، یہ کریں گے، اس کا حساب لیں گے، وہ لیں گے. لوگوں کے مسائل یہ تو نہیں ہے، لوگوں کا مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ ایون فیلڈ میں کیا ہوا وہ آپ کا ہوگا، آپ کی لیڈرشپ کا ہوگا. غربت ہے، بھوک مر گئی ہے، بجلی کے لوگ بل خودکشیاں کر رہے ہیں، بٹ نوبڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. یہ جب ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی، میرا خیال تھا تمام اس پہ بات ہوگی. ایک بیان نہیں آیا کسی پولیٹیکل لیڈر کا، کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا، کہ یار ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھو، 1.25 کروڑ لوگ انسان اور چلے گئے ہیں غربت کے نیچے، اور یہ غریب ترین ہے. اس کے اوپر غریب ہے، بہت غریب ہے، پھر غریب ہے، پھر لوور مڈل کلاس ہے، پھر مڈل کلاس بھی تباہ ہو گئی ہے. آپ لوگ اسی میں پھنسے ہوئے کہ جاز الاحسن نے کیا کر دیا، کسی نے کیا کر دیا، اور ان کے ساتھ بھی آپ لوگوں کے رویے منافقانہ ہیں. I'm sorry to use the word کہ اگر باجوہ میں بہت برائی ہیں تو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. پھر جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ ہی کے بہت بڑے لیڈر اور منسٹر کہتے ہیں وہ ہم نے اس لیے ایکسٹینشن دی تھی کیونکہ ہمیں پتا تھا یہ عمران خان کو ٹھیک کر سکتا ہے. تو جہاں آپ کو سوٹ کرتا ہے وہاں جمہوریت بھی باہر، وہاں آئین بھی باہر، وہاں آئین بریکر بھی باہر، اور جب سوٹ کرتا ہے کہ آپ گالیاں دیں تو آپ وہ دھمکیاں شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح ملک چلے گا؟ جی میرے خیال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا بڑا پرانا بیانی ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. انہوں نے کئی مرتبہ گرینڈ ڈائیلاگ کا ذکر کیا، انہوں نے کئی مرتبہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا ذکر کیا، اور کئی مرتبہ احتساب کا ذکر کیا. دیکھیے، آپ کو، عوام کو، آپ کو، ہم سب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. شاید ہماری سمجھ میں کوئی عجیب سی بات آ گئی ہے. آپ پوری دنیا دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اگر آپ سیاست صحیح کر لیں تو ریاست بھی صحیح ہو جاتی ہے اور معیشت بھی صحیح ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ معیشت ٹھیک کر لیں تو اس سے سیاست بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور ریاست بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. ایسے ہوتا نہیں ہے. اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور آپ کا تو مجھے پتا آپ کو اس میں بڑی مہارت ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت ہمیں پاز لے کے اپنے ملک کی سیاست کو ٹھیک کرنا ہوگا. یہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے یہ ملک کی سیاست کو ٹھیک کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس میں کچھ ڈیوائسونیس نہیں ہے، کسی ادارے کا ذکر نہیں ہو رہا. اگر کچھ افراد ہیں جنہوں نے تجاوز کیا ہے اپنی آئینی حیثیت کو، تو وہ ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ ڈسکشن 4 پہ سامنے لائی جا رہی ہے تاکہ ملک بہتر طریقے سے ہیل ہونے کے بعد آگے بڑھنا شروع کر دے. یہ میرا نقطۂ نظر ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارا بیانیہ یہ حتمی طور پہ امید کا بیانیہ ہوگا. یہ آج بھی جو میں نے آپ کو تفصیل میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی جو میں نہیں مکمل کر سکا، کسی اور پروگرام میں کر لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم ڈوب گئے. اس ملک میں امید ہے.
اس ملک میں اگر اتنے کروڑ 20-25 کروڑ لوگ رہتے ہیں اور اتنے ہی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں, ہمارے بچے, آپ کے بچے, تو ہم کیوں اتنے زیادہ نا امید ہیں؟ تو ہمارا بیانیہ یہ ہیلنگ کا بھی ہوگا, ہمارا بیانیہ آگے بڑھنے کا بھی ہوگا, اور ہمارا بیانیہ امید کا بھی ہوگا. اور انہی تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب اپنی گفتگو کر رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ آئین وائن کی بات نہیں کرنی چاہیے, اور اس میں اگر کوتاہی میں کسی جگہ پہ ہم شامل ہیں, تو کیا حرج ہے کہ اس پہ بھی بات کی جائے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ اس پہ بھی بات کیے لیں گے, ایکسٹینشن پہ بھی بات کیے لیں گے, اور بھی 5-7 چیزوں پہ بات کر لیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے لے کر آگے بڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس ملک کو اب ہیلنگ کی ضرورت ہے, اس ملک کو اب امید کی ضرورت ہے, اس ملک کو ایک نئی سمت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمارے نزدیک بھی ہمارا قوم کا کرائسس نہیں ہے, ہمارا لیڈرشپ کرائسس ہے. ہمارے ہمیشہ قوم نے فرینکلی کسی کو کوئی مایوس نہیں کیا, لیڈرز نہیں کیا سب کچھ. فیصل, مجھے آپ ایک بات بتائیے, جو جس طرح باتیں اب شیپ اپ ہو رہی ہیں, اور ایک مسلم لیگ سینئر مسلم لیگ لیڈر نے بڑے کسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی ہمارے پہ بڑا پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہو اور آپ لوگ باغ دوڑ سنبھالیں, بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ بیانیہ ہم بنا سکیں. میرا سوال وہی ہے, کیا آپ کے خیال میں یقین دلا دیا گیا ہے پی ایم ایل این کو؟ کون لوگ ہیں جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ ہی کے لوگ نے کسی سے بات کی, آپ ہی کے ایک بہت سینئر لیڈر ہیں, میں ان کا نام نہیں لے سکتا. کامران, آپ مجھے اس کا جواب دے دیں کہ یہ جو اتنا زیادہ کانفیڈنس ہے, اتنا سب کچھ ہے, اور ایک جماعت کو جو بھی 15-16 ماہ کی کارکردگی پہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں اس پہ زیادہ اعتراض سکتا, اور اس سے پہلے جو حالات تھے سب کچھ تھے, اتنا جو زیادہ ایگریشن ہے سب کچھ ہے, اور ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہ ہمیں تو کہا جا رہا ہے جلد از جلد آپ لوگ ٹیک آن کریں سب کچھ. یہ کانفیڈنس کیا ہے؟ اپنا ہی بنا ہوا ہے کہ واقعی ان کو یہ امید دلا دی گئی ہے؟ دیکھیے, ممکن ہے کہ یہ ہم نے خود اپنے تئیں جو ہے یہ ہماری امید بن گئی ہو, یا ہم نے اپنے طور پہ یہ سوچا ہو کہ یہ ہمارے 16 مہینے شاید کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری گزرے ہیں. میں آپ کے ساتھ اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ بہت کچھ ہم ڈیلیور نہیں کر پائے. شاید ممکن تھا کہ ہم اس 16 مہینے میں اس سے بہتر ڈیلیور کر سکتے تھے, مگر وہ ہم ڈیلیور نہیں کر پائے. مگر اب چونکہ وہ ماضی ہے, ہم اس کو درست نہیں کر سکتے, تو یہ بھی ممکن ہے کہ میں غلط سوچ رہا ہوں, یا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں اور یہ درست طور پہ سوچا جا رہا ہو. جو ڈرائیونگ سیٹ پہ تھے ان کا خیال یہ ہو کہ وہ زیادہ شاید انہوں نے بہت بہتر ڈیلیور کیا ہے, گو کہ عام عوام کی جو نا یہ رائے نہیں ہے ہمارے بارے میں. مگر اب ظاہر ہے الیکشن ہونا ہے, اور الیکشن جب ہونا ہے تو پھر اس میں جب تک آپ کانفیڈنس کے ساتھ نہیں چلیں گے تو اچھا, ویری کوئکلی مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ بڑا شور مچ رہا ہے فیض آباد کیس کا ریویو کا, اس پہ کوئی آپ کو نیکسٹ ہیئرنگ میں کوئی نظر آتا ہے کہ اس دن صرف نوٹسز ہوں گے, یا آپ کو جو اس پہ ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے؟ دیکھیے, وہ میں اپنا جج صاحب کا مزاج بھی مجھے تھوڑا سا وہ پتہ ہے, انلیس کہ آپ کو, اور ویسے قانون کا وہ جو اس کا جو لمیٹڈ سکوپ ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے. تو وہ جب تک آپ اس میں سے واقعی کوئی 2 اور 2 4 کی جگہ 2 اور 2 5 نکال کے لے آئیں کہ جی یہ اس طرح سے ہو گیا, تو اس وقت تک جو ہے نا وہ نوٹسز عام طور پہ ممکن نہیں ہوا کرتے. تو اب ہم کو بہت سی چیزوں کو کنسیڈ کرنا ہے. ایک کنسیڈ ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم نے دستور کے مطابق چلنا ہے. دوسرا ہم کو یہ کنسیڈ کرنا ہے کہ کرپشن زیرو. اگر یہ 2 چیزیں نہیں کریں گے تو پھر جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نہیں چل پائے گا خدا نخواستہ, اور پھر اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے. فیصل, ویری کوئکلی آپ کا اس سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. میرا ایک سوال ہے, یہ جو پی ایم ایل این کا اتنا کانفیڈنس ہے, آپ کے خیال میں سیلف جنریٹڈ ہے یا ان کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ آپ آ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, ہر جماعت جو الیکشن میں جاتی ہے وہ بڑی کانفیڈنٹ ہوتی ہے الیکشن جیتنے کے لیے. اب مجھے تو نہیں پتا کہ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسٹنٹ ہے, میں بھی میرے خیال میں پولیٹیکل, ڈیفینٹلی آپ نے اپنے پولیٹیکل ورکر کو چارج کرنے کے لیے اس قسم کی آپ کو اسٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہیں کہ چیزیں, کیونکہ ہر صوبے کا جو ہے الیکشن لڑنے کا انداز, لہٰذا انہوں نے اپنے پارٹی کے شاید دوستوں کو یہ جو ہے وہ باور کرانا ہے کہ جی بس ہم حکومت میں آ رہے ہیں, ہماری جو ہے جو بات چیت جو آپ کہہ رہے ہو گئی ہے جو بھی ہے. لیکن اتنا آسان کولیشن حکومت ہوگی, 3 4 یا اس سے زیادہ جماعتوں کی حکومت ہوگی,
ہر جماعت نے اپنی کوشش کرنی ہے. پاکستان بھی بس اگر آئندہ کولیشن گورنمنٹ بنی اور یہ لیڈ کر رہے ہوئے، کیا آپ اس کا حصہ ہوں گے؟ دیکھیں یہ اب کہنا قبل از وقت ہے، ٹائم آنے دیں. کیا پتا کہ ہمارے ممبر زیادہ ہوں اور ہم ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمیں جوائن کریں، ہمیں سپورٹ کریں. جیسے بھی ہم نے عدم اعتماد میں ان کے نمبر زیادہ تھے پارٹی کے، ہم نے ان کو سپورٹ کیا. کل اگر ہم نمبر زیادہ اگر دکھا سکے تو پھر ہم باقی اتحادی جماعتوں سے کہیں گے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں پرائم منسٹرشپ کے لیے، کیونکہ ہمارا حق بنتا ہے میرٹ کے اوپر. مصدق، آپ کو کولیشن گورنمنٹ نظر آ رہی ہے الیکشن کے بعد، کہ آپ کا خیال ہے آپ اکیلے گورنمنٹ بنا لیں گے؟ وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، برا نہ مانے تو میں سنانا چاہوں گا. وہ ایک دن اخبار میں ایک تراشا مذاق ہے، تراشا آیا کہ کے جی بی کے دفتر میں کل رات ڈاکہ پڑا اور آنے والے 10 سال کے الیکشن ریزلٹس چوری ہو گئے. بھائی ایسے تو نہیں ہوتا نا. الیکشن میں جائیں گے، عوام فیصلہ کریں گے. اگر عوام نے سپلٹ مینڈیٹ دیا تو مل جل کے کام کریں گے. اگر عوام نے کسی کو میجورٹی دی تو وہ چلائے گا. اس میں ایک اور تراشا بھی تھا، ایک اور تراشا بھی تھا اس اخبار کا. اس میں ایک اور تراشا بھی تھا اخبار، اس کے ساتھ ایک اور اخبار بھی چھپا تھا. اس میں لکھا تھا کہ اگر 4 سال تک نہیں آتے اور 4 سال کے بعد آتے ہیں تو کچھ تو بات ہوگی نا. اینی وے، آپ اپنا اخبار پڑھیں، میں اپنا پڑھتا ہوں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. راضی، میرے آج کے پروگرام کا جو بیسک ایشو تھا وہ یہی تھا، جو میں ریاکشنز دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں ایک یہ روش بن گئی ہے ہر پاور سینٹر کی، چاہے پولیٹیکل ہیں یا ریلیجس جماعتیں ہیں، جو بھی ہیں، کہ اگر آپ ان کے کسی بھی لیڈر کو کویسچن کر دیں تو اس کو شان میں گستاخی سمجھا جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں، رائٹ ہیں، آئیں. ان کے ساتھ زیادتی وہ علیحدہ بات ہے، وہ آئیں. اگر لیگل ان کی چیز ہوگی کلیئرنس، وہ جائیں اپنے کام کریں. اگر نہیں ہوگی تو ہی ول ہیو ٹو کوارٹ ارسٹ. لیکن اس بات پہ اس قسم کی بیانات جب آتے ہیں کہ کسی کا سیاسی قد چھوٹا ہے، کہ اپنی اوقات سے زیادہ بات کر رہا ہے، تو عام آدمی کو تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید قانون صرف اس کے لیے ہے، اور جو طاقتور ہیں، جو انفلوئنشل ہیں، چاہے پولیٹیکل یا ریلیجس پارٹیز یا واٹ ایور، ان کے لیے قانون اور ہے. بہت عرصہ یہ 2 پاکستان چلتے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان 2 پاکستان کی وجہ سے ایک پاکستان کا چلنا ناممکن نظر آ رہا ہے. خدا کا واسطہ اپنی روش تبدیل کریں. Nobody is above law. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.